السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحاج علی جناب محمد عبدالشمیم قادری صاحب، خلیفہ الحاج حضرت شیخ سیدی خالد الگیلانی صاحب قبلہ متولی و سجاد نشین بارگاہ حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ بغداد شریف کا شہر اولیاء اورنگ آباد کا دورہ۔ آپ نے اورنگ آباد شہر اولیاء کا دورہ فرمایا اور مختلف اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی، بالخصوص قطب الاقطاب قطب دکن شیخ الاسلام حضرت خواجہ سید شاہ نظام الدین اولیاء کلیمی نظامی چشتی اورنگ آبادی، اس کے علاوہ حضرت خواجہ سید شاہ نور الدین حسینی چشتی نظامی کلیمی صدر ٹپا خانہ نور کالونی اورنگ آباد، اس کے علاوہ حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ سید شاہ یوسف محمد الحسینی المقلب علیہ الرحمہ شاہ راجہ قطال حسینی خلد آباد شریف ضلع اورنگ آباد، ان بارگاہوں میں آپ نے حاضری دی اور وہاں پر نذرانِ عقیدت پیش کیا، چادر پیش کی اور دعا کا اہتمام فرمایا۔ اس کے بعد الحاج محمد عبدالسمیع پٹیل صاحب، الحاج محمد عبدالمجاہد پٹیل صاحب، الحاج محمد عبدالواجد پٹیل صاحب، انہوں نے آپ کو مدعو کیا، آپ کی بہترین دعوت کا اہتمام فرمایا اور پرجوش والہانہ آپ کا استقبال کیا گیا، شال پوشی گل پوشی سے آپ کا استقبال کیا گیا اور پرتکلف شاندار بہترین عظیم الشان پیمانے پر آپ کی دعوت کا اہتمام کیا۔ تمام اولیاء اللہ کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہوئے، سب کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے بخیر و عافیت الحمدللہ آپ نے اپنے شہر اور اپنے گھر واپس ہوئے۔ پانی کا شرف سب سے پہلے سمیع پٹیل صاحب کو حاصل ہوا اور مولانا ان کے گھر پر تشریف لائے اور بڑے علماء باہر کے تشریف لائے۔ ہمارے مدارس کی اور حج کمیٹی کی اور حاجیوں کی خدمت میں بھی یہ پہل رہے، ہم سے پہلے بھی بہت خدمت کی اور اب بھی ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یہ میں آخر میں ہمارے عبدالسمیع مجاہد پٹیل صاحب کو اور ان کے سمدی خاص طور سے اس وقت جو خلیفہ ہے حضرت ظفر جیلانی صاحب کے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مجاہد پٹیل سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جو ہے استقبال کا فریضہ انجام دیں۔ اس سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں، حضرت سے درخواست ہے کہ دعا کریں اور اس کے بعد جو ہے ہم استقبال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ 1400 اولیاء کرام ہیں ہمارے دکن میں۔ شمیم صاحب، ہمیں تاریخ پڑھیے اس کی، تو یہ لوگ حکومت کرنے نہیں آئے تھے، نہ یہ لوگ آپ کے یہاں کوئی آپ کے شادی بیاہ یا تجارت کے لیے آئے تھے، صرف اور صرف اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کام آگے بڑھانے میں آپ کو اللہ نے جو خلافت عطا کی ہے ظفر جیلانی کی، وہ مومن تو معاون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت سے لوگوں کو فیض پہنچائے اور ہم سب کو بزرگان دین سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، ان کی سچی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قیامت کے دن ان پر کوئی رنج ہوگا نہ خوف ہوگا، لیکن کون لوگ ہوتے ہیں وہ؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے زندگی بھر ڈرتے رہے، تقوی کی زندگی۔ اس نفس کی اصلاح کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ والوں کی خدمت میں کئی سال تک خانقاہوں میں گزارا کرتے۔ اللہ نے حضور پاک رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، بھی بزرگان دین سے کام کیا۔ تو بزرگان دین کی خدمت میں لوگ جاتے تھے اور اپنی اصلاح کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے 7 قسمیں کھا کے فرمایا۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن انسان کو یقین قسم کے بعد آتا۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها
یہ 7 قسمیں کھانے کے بعد کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے دل کی دنیا کو بنا لی، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اور اولیاء کرام کی تعلیمات کو وہ عمل کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ کے نیک بندوں میں بڑا مقام تھا، ان کو غوث اعظم کا مقام دیا گیا تھا۔ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 ولیوں پر ایک ابدال ہوتا ہے، اور 40 ابدال پر ایک قطب ہوتا ہے، اور 40 قطب پر ایک قطب الاقطاب ہوتا ہے، اور 40 قطب الاقطاب پر ایک غوث ہوتا ہے، اور 40 غوث پر ایک غوث اعظم ہوتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن حضرت نے زندگی بھر جو ہے لوگوں کی اصلاح اور ان کی صحبت میں رہ کر لوگ توبہ کر کے اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ ان کی کتابیں ہیں بنیت الطالبین، بہت بڑی قرآن کریم کے سائز کی ہے، بہت کام کی کتاب ہے، اور اس میں فضائل اور مسائل اور حضرت کا خاص انداز اس میں موجود ہے۔ دوسری کتاب ان کی ہے فتوح الغیب، اس کے 192 صفحے پر حضرت نے ایک حدیث لکھی، میں وہ سنا کر بات کو سمیٹتا ہوں۔ حدیث میں یہ لکھی کہ یہ حدیث کو ہر مسلمان کو اپنا شعار بنا لینا چاہیے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، 12-14 سال کے بچے تھے۔ ہم ڈبل سیٹ بٹھاتے تو ان کو کوئی تعلیم نہیں دیتے، حضور اس موقع کو بھی بچوں کی تربیت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یا غلام، بیٹھے ہوئے پیچھے، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ کہا احفظ اللہ یحفظک، حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ کو سامنے پاؤ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب مانگو تو کس سے سوال کرو؟ اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ اور ایک خاص بات کہ حضرت قادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر زور اس لیے دیا کہ آخری جملہ سنیے حدیث کا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں کہ تم کو فائدہ پہنچائے، لم ينفعوا، فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ما كتب اللہ لک، جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اور سارے جمع ہو جائے کہ تم کو نقصان پہنچائے تو نہیں پہنچا سکتے، اتنا ہی پہنچے گا جتنا تمہارے مقدر میں۔ جب القلم بما ہوا قائل، اللہ کا قلم تقدیر لے کر سوکھ چکا ہے، تقدیر لکھ کر سوکھ چکا ہے۔ یہ موقع تفصیل میں جانے کا نہیں ہے، آپ کوشش کریں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ ہمارے مطالعے میں آئیں، اور اس سے ہم جو ہے تو توحید کے اور اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کے بڑائی کی بہت سی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو صاحب اعزاز ہے حضرت عبدالشمیم صاحب، یہ بغداد کے اندر میں رہنے والے حضرت ظفر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حضرت عبد القادر جیلانی کے سلسلے سے ہیں، انہوں نے ہمارے عبدالشمیم صاحب جو ہمارے آپ کے مجاہد پٹیل کے سمجھی ہیں، ان کو خلافت عطا کی ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ والوں سے سچا فیض ملا ہے، لوگوں کو صحیح راہ ملی ہے، ہمارے عبدالشمیم صاحب سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو فیض پہنچائے۔ عبدالشمیم صاحب کا خاندان بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ حیدرآباد میں دینی خدمات اور سماجی خدمات کے لیے ممتاز ہے۔ ان کے والد محترم عبدالصحیح صاحب
उन्होंने बहुत से रिफाही काम किए और खुद एक मेडिकल कॉलेज के फाउंडर हैं। इसी तरह जो है आपके जो है हमारे अलहाज अब्दुल समीर पटेल साहब, जो हमारे शहर की एक मारूफ शख्सियत है, और अब्दुल रहमान पटेल साहब जो शहर के बहुत बुजुर्ग आदमी थे, उनके फर्जंद हैं। अब्दुल समीर पटेल साहब का एक ख़ास इम्तियाज़ ये है कि शहर के हर तबके से आपको मोहब्बत है और हर तबका आपसे मोहब्बत है। वो किसी जमात का हो, किसी उसका हो, लेकिन इनका अंदाज हर एक से अखलाक से, और इसकी वजह यह है कि हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह पटेल साहब की इस काम की वजह से हर तबके में हम आहंगी है, मसलकों के अंदर शिद्दत नहीं है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।